بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین کرام اور عزیز طلبہ، اب تک آپ کے سامنے بڑی ہی قیمتی باتیں حدیث پاک کی حجیت کے سلسلے میں اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں بہت ساری قیمتی باتیں آ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ انکار حدیث کا جو ایک فتنہ اٹھا، کب اور کیسے اٹھا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے۔ یہ موضوع بھی بڑا ہی اہم ہے۔ بزرگوں، اس بات کا ہم سبوں کو یقین ہے کہ دین و شریعت کے جو مآخذ ہیں، قرآن کریم کے بعد سب سے اہم، سب سے زیادہ قیمتی جو مآخذ ہے دین و شریعت کا، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث پاک۔ لیکن یہ عجیب بات رہی ہے کہ اس امت میں ہر زمانے میں کچھ ایسے عناصر پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث پاک کا انکار کیا، اس کی حجیت کا انکار کیا۔ چنانچہ سنیے، اس فتنے یعنی انکار حدیث کے فتنے کی جو ابتدا ہوئی ہے پہلی صدی کے نصف سے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خارجیوں نے شہید کر دیا اور غلط حرکتیں، غلط عقائد انہوں نے پیش کیے، انہی غلط حرکتوں میں ایک بہت بڑی ناپاک حرکت انکار حدیث کا فتنہ۔ چنانچہ
حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، شاگردوں کا ایک مجمع ہے، ایک شخص آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے لا تحدثونا الا بالقرآن، ہمیں آپ کچھ نہ بتائیے، صرف قرآن کی باتیں سنائیے۔ یہ کیا حدیث پاک آپ پڑھا رہے ہیں، حدیث کی باتیں سنا رہے ہیں؟ صرف قرآن کریم کی باتیں ہمیں سنائیے۔ حضرت عمران ابن حسین نے فرمایا ادنو، قریب آ جاؤ۔ فدنا، وہ قریب آ گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا سنو، اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دیا جائے اس بات پہ، اس عقیدے پہ جس کا تم نے عقیدہ کر رکھا ہے، تو یہ بتاؤ قرآن کریم سے تو ظہر کی نماز کی فرضیت ثابت ہو جائے گی، اور ہے تم بھی جانتے ہو، لیکن ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، یہ 4 کا ذکر قرآن میں کہاں سے؟ صلاۃ العصر 4، عصر کی فرضیت کا ذکر تو ہے، لیکن 4 رکعت عصر کی نماز ہوگی، یہ 4 کا ثبوت کہاں سے لاؤ گے؟ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، مغرب کی نماز کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت، لیکن 3 رکعت پڑھی جائے گی مغرب کی، قرآن سے کیسے ثابت کرو گے؟ اور سنو اے بندے خدا ناقبت اندیش، حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، قرآن کریم سے بیت اللہ کا طواف ثابت ہے، صفا مروہ کا طواف ثابت ہے، لیکن 7 چکر لگایا جائے گا۔ کتنا؟ 7 چکر۔ یہ تم اس کا ثبوت کہاں سے لاؤ گے؟ حدیث سے ہی نہیں اس کا ثبوت پیش کرو گے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ پہلی صدی کے نصف میں یہ انکار حدیث کا فتنہ اس طور پر اٹھا۔ پھر پہلی صدی ہی میں 90 ہجری میں مشہور تابعی ہیں حضرت مطرف ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، درس حدیث دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے لا تحدثونا الا بالقرآن، ہمیں تو قرآن کی باتیں سنائیے آپ، کیا حدیث کی باتیں آپ سنا رہے ہیں؟ تو حضرت مطرف نے کہا واللہ ما نريد بالقرآن بدلا لیکن نريد من هو اعلم بالقرآن۔ حضرت مطرف نے فرمایا خدا کی قسم، قرآن کی جگہ پہ قرآن کے بدلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہم قرآن ہی چاہتے ہیں، لیکن ہم اس ذات کو چاہتے ہیں، اس شخصیت کو چاہتے ہیں جو سب سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والی شخصیت ہو۔ اور وہ ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ قرآن انہیں کی تعلیمات نبویہ ہی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی صدی کے آخری میں یہ دوسرا فتنہ انکار اٹھا، لیکن
اب تک یہ فتنہ ایک شخصی طور پر تھا، مذہبی فرقوں کی شکل میں نہیں تھا۔ دوسری صدی میں مذہبی فرقوں کی شکل میں یہ فتنہ اٹھا۔ خوارج اور معتزلہ جو ایک گروہ، ایک جماعت ہیں، انہوں نے اس فتنے کو اٹھایا۔ معتزلہ میں خاص طور سے نام آتا ہے نظام معتزلی کا۔ اس نے یہ آواز لگائی، اس نے عقیدہ پیش کیا کہ ہم اسلام کو، دین شریعت کو عقل کے ترازو پہ ناپیں گے۔ عقل میں جو بات آئے گی سمجھ میں اسی کو مانیں گے، جو عقل میں نہیں آئے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس فرقے نے، معتزلہ نے، نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر سب و شتم کیا، زبان درازی بھی کی، اور پھر وہ روایات جن میں معجزات کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے معجزہ یہ خرق عادت ہوا کرتا ہے، معجزہ کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا، عقل سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو ایسے معجزات، ایسی روایات کہ جن میں معجزات کا تذکرہ ہے، معتزلہ نے ان روایات کا انکار کر دیا، کہا یہ باتیں، یہ روایات یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہماری عقل کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا کہ اگر اس دین کا مدار عقل پہ ہوتا، اگر اس دین و شریعت کا مدار عقل پہ ہوتا تو خفین پہ مسح جو اوپر کیا جاتا ہے وہ اوپر نہیں ہوتا، خفین کے نیچے مسح ہوتا، چونکہ گرد نیچے لگتی ہے، گرد اوپر نہیں لگتی ہے۔ لیکن فرما دیا کہ اس دین و شریعت کا مدار عقل پہ نہیں ہے۔ معتزلہ نے انکار کر دیا ایسی روایات کا۔ اور پھر دوسرا فرقہ خوارج، اس نے بھی احادیث کا، روایات کا انکار کیا۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے، جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی ہے، تو جو لوگ حضرت علی کے خلاف تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ایسے صحابہ کرام پہ تکفیر کا فتویٰ دیا خوارج نے، کہا یہ سب کے سب کافر ہیں۔ اور پھر جنگ صفین میں جب مسئلہ تحکیم سامنے آیا، سمجھوتا، اور سمجھوتا کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار، تمام صحابہ کرام تیار، یہ خوارج جو اس وقت تھے وہ نکل گئے، اور تحکیم کے مسئلے کو ماننے والوں کو خوارج نے کافر قرار دیا۔ اور پھر یہ کہا کہ جب یہ صحابہ، یہ روایات اور احادیث کے ناقلین، جب یہ ہماری نگاہوں میں کافر ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے، تو جن روایات کو یہ نقل کریں گے ان روایات کا اعتبار کیا ہوگا؟ یوں کہہ کر کے خوارج نے روایات اور احادیث کا انکار کر دیا۔ لیکن بزرگوں، محدثین نے، قربان جائیے محدثین پہ، محققین نے ایسی
ایسی تحقیق پیش کی اور ایسا ان لوگوں کا جواب دیا کہ یہ فتنہ انکار حدیث والا ختم ہو گیا، اپنی موت آپ مر گیا، یہ فتنہ بند تھا۔ دوسری صدی کے بعد پھر 13ویں صدی میں یہ فتنہ سر اٹھایا ہے۔ الدکتور مصطفیٰ السباعی لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو سنت سے واقفیت نہیں رکھتے، سنت کو نہیں جانتے ہیں۔ حدیث اور سنت جو حکم شرعی کے ثبوت کے لیے ایک حجت ہے، یہ اس کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں الدکتور مصطفیٰ سباعی لکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں شیخ رشید مرحوم کے زیر ادارت ایک شمارہ نکلتا تھا المنار، اس میں مضامین چھپے تو توفیق صدیقی کا مضمون آیا، 2 مضمون آئے۔ اس مضمون میں اس نے یہ لکھا کہ اکیلا قرآن کریم ہی اسلام ہے، یعنی بس ہم اسلام کو سمجھیں گے قرآن کریم سے اور کسی چیز سے نہیں سمجھیں گے۔ شیخ رشید مرحوم کا بھی نظریہ یہی تھا۔ یہ فتنہ عرب میں تھا، یہ 13ویں صدی کا فتنہ عرب میں تھا، اور پھر عرب سے بر صغیر میں یہ فتنہ آ گیا، اور فتنہ اس طور پر آیا کہ یہاں منکرین حدیث نے ایک بات، ایک اصطلاح نکالی، تجدد فی الدین، یعنی جدت اور قدامت کی لایعنی لغو تقسیم کر دی۔ کہا یہ حدیث بہت پرانی بات ہے، یہ قرآن بہت ہی پرانا حکم ہو گیا، اب دین و شریعت میں جدت آنی چاہیے، نئے طریقے سے دین کو سمجھنا چاہیے۔ جدت اور قدامت نئے اور پرانے کی تقسیم کر دی، اور یہ تقسیم کر کے پھر آیات کی بھی غلط تفسیر کی گئی، اور پھر ان روایات، ان حدیث کا بھی انکار کر دیا جن روایات کا تعلق معجزات سے تھا، ان روایات کا بھی انکار کر دیا، جس میں سر سید احمد خان کا بھی نام آتا ہے، سن لیجئے۔ عبداللہ چکڑوالی کا بھی نام آتا ہے، اور اسلم جیراج پوری کا نام آتا ہے، غلام احمد پرویز کا نام آتا ہے، احمد امرتسری کا نام آتا ہے۔ ان لوگوں نے جدت اور قدامت کی تقسیم کر کے حدیث کا انکار کر دیا، اور آج بھی منکرین حدیث کچھ موجود ہیں جو غلام احمد پرویز اور احمد امرتسری کی تقلید کر رہے ہیں، اس لیے یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ بزرگ کو یاد رکھیے، معاشی ترقی کے لیے، اقتصادی ترقی کے لیے جدید وسائل کا اختیار کرنا اور جدید علوم و فنون کا اختیار کرنا بے شک مفید ہے۔ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے، اقتصادی ترقی کے لیے جدید وسائل کو اختیار کرو، جدید علوم و فنون کو سیکھو، پڑھو، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جو ہمارے لیے بنیادی چیزیں ہیں، بنیاد کے درجے میں ہیں، وہ تعلیمات نبویہ ہی ہیں۔
ہم قرآن کو اور اسلام کو پوری دنیا کے اندر عام کریں گے تو احادیث کے سہارے کے بغیر ہم اس کو عام نہیں کر سکتے۔ پھر کیا مطلب ہے جدت اور قدامت کی تقسیم کا؟ یہ تو مالی خولیہ ہے، دماغ کی خرابی ہے۔ ہماری جو بنیادیں ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہی احادیث ہے، یہی تعلیمات نبویہ ہیں۔ اور بزرگوں، ایک بات اور سمجھیے، اور آخری بات، منکرین حدیث غلط جو دلیلیں بیان کرتے ہیں، غلط جو تعویلات بیان کرتے ہیں، ان غلط تعویلات میں ایک وہ یہ بھی غلط دلیل بیان کرتے ہیں جس کو بہت مضبوط دلیل سمجھتے ہیں، بہت ہی زور و شور سے کہتے ہیں کہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے 100 سال کے بعد۔ بے شک 110 یا 120 سال کے گزر جانے کے بعد احادیث کو جمع کیا گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ حضرت ابوبکر ابن حزم نے، ابن شہاب زہری نے، امام شعبی نے رحمہم اللہ، ان حضرات نے احادیث کو جمع کیا ہے، لیکن انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ان ناقبت اندیشوں کو کہ جمع کرنا اور چیز ہے اور حدیث کی کتابت کرنا، حدیث کو لکھنا، یہ الگ چیز ہے۔ اور 110 سال کے بعد احادیث کو کتاب کی شکل دی گئی، اس کو کہتے ہیں جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں تدوین حدیث۔ لیکن نفس حدیث کی کتابت صحابہ کرام کے زمانے میں کتابت ہو رہی تھی، صحابہ کرام نے کتابت کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قائم کرتے ہیں باب کتابت العلم، اس میں کئی حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو جحیفہ کی حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ پوچھا ابو جحیفہ نے کہ آپ کے پاس، حضرت علی سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے، کچھ ہے اہل بیت وغیرہ کے سلسلے میں، کچھ ہے لکھا ہوا؟ تو حضرت علی نے فرمایا لا، میرے پاس کچھ نہیں ہے الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم او ما فی ہذہ الصحیفہ۔ پھر پوچھا حضرت علی سے کہ ما فی ہذہ الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا لکھا ہوا ہے جو آپ کے پاس صحیفہ موجود ہے؟ فرمایا العقل فکاک الاسیر وان لا یقتل مسلم بکافر، یہ چند احکام میرے صحیفے میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جو حضرت علی نے خود لکھا تھا اور جو احکام قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام بھی کتابت فرما رہے تھے، حدیثوں کو لکھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہی موجود ہے، فتح مکہ کا سال ہے، ایک خزائی شخص نے ایک لیثی شخص کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست خطبہ دیا حرم کی تعظیم پہ، حرم پاک کی حرمت پہ اور قتل کے خلاف، ظلماً قتل کے خلاف ایک زبردست خطبہ دیا۔ تو ایک یمنی شخص آیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے جو خطبہ دیا ہے یہ مجھے آپ لکھ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، اس کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ چنانچہ وہ خطبہ، وہ آپ کا خطبہ جو آپ نے خطبہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کے دیا گیا۔ معلوم ہو گیا کہ احادیث کی کتابت آپ کے زمانے میں ہو رہی تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں احادیث کی کتابت ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی ایسے صحابی نہیں ہیں کہ جن کی روایات، جن کی منقولات مجھ سے زیادہ ہوں سوائے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے رضی اللہ تعالی عنہما،
کہ ان کی روایات زیادہ ہیں، اس لیے فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَأَنَا لَا أَكْتُبُ، فرمایا اس لیے کہ عبداللہ ابن عمرو وہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اور میں نہیں لکھتا تھا۔ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کتابت حدیث کی ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو خود فرماتے ہیں کہ جب میں لکھا کرتا تھا آپ کی باتوں کو تو کچھ قریش نے منع کیا، صحابہ کرام نے، کچھ لوگوں نے منع کیا، کیوں لکھتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت غضب میں بھی ہوتے ہیں، ناراضگی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تم غصے کی بات بھی لکھ لو گے؟ حضرت عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا رسول اللہ، کچھ لوگ اس طرح کی باتیں مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں، کیا ان غضب کی باتوں کو بھی لکھ لو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا اقول الا حقا، میں کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ بولتا ہوں میری زبان سے وہ حق بات ہی نکلتی ہے، چاہے حالت رضا ہو چاہے حالت غضب ہو، میری زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے۔ بزرگوں، آپ نے دیکھ لیا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی احادیث کی کتابت ہو رہی تھی۔ تو انہیں سمجھایا جائے ان منکرین حدیث کو کہ بھئی جمع حدیث، حدیث کی تدوین، کتابی شکل دینا، بے شک یہ 100 سال کے بعد یہ شکل ہوئی ہے، لیکن نفس کتابت حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کا حافظے کا کیا عالم تھا، انہیں تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جب حضرت امام بخاری کا یہ حال تھا کہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے محمد ابن اسماعیل، تم نہیں لکھتے ہو اور ہم لوگ لکھتے ہیں حدیث کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ اور غلط یاد کر لو۔ بہت کہا، بار بار کہا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اپنی کتاب کو، صحیفے کو سامنے رکھو، میں حدیث پڑھتا ہوں اور تم اس سے ملاؤ۔ چنانچہ حدیث پڑھنا شروع کیا، 15,000 احادیث انہوں نے سنا دی، کچھ بھی غلطی نہیں ہوئی ان کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں جو انہوں نے لکھا تھا، جہاں جہاں غلطی تھی انہوں نے ان سے اصلاح لے لی۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا، وہ تو صحابہ کرام تھے، ان کا حافظہ بے نظیر تھا، اللہ نے اپنی طرف سے حافظہ دیا تھا، انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام لکھتے تھے۔ بات یہ ثابت ہو گئی کہ حدیث محفوظ ہے۔ انکار کرنے والے یہ ناعاقبت اندیش ہیں، یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح توفیق عطا فرمائے، منکرین حدیث کو اللہ پاک ہدایت نصیب کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔